الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أميم الجود والعطاء حبيب رب الأرض والسماء منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سٹیج سے لے کر آخر تک آواز آنی چاہیے بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وكلهم من رسول الله يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم واسطہ یا رب تجھے خواجہ امیر الدین کا دے مجھے علم و حیا رزق و شفا صبر و غنا خواجہ امیر الدین ولی کتب عالم پنا بحال ما غریباں ہو خدا را یک نگاہ
وزبرائے خواجہ امیر الدین ولی آنکھ چون خزرست پیرے کامل مرد جلیل۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ العظیم کے لیے جو ایسا علیم و خبیر کے تاریک رات میں سیاہ پتھر کی چٹان پر رینگنے والی چیونٹی کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے اور اس کے ننھے اور معصوم سے دل میں پیدا ہونے والے ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ درود لا محدود بحضور رحمت عالم نبی مکرم رسول محتشم محبت وحی آسمانی ورد آیات قرآنی قاسم نعمائے ربانی عالم علوم عرفانی دانائے اسرار نہانی واقف اسرار قرآنی سید و سردار کل قافلہ سالار کل حامل اوصاف کل مصدر انوار کل مولائی کل خوشبو گل امام الرسل ختم الرسل امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء ساند الانبیاء ابرو انبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء خاتم الانبیاء تتمہ انبیاء احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام لائق تعظیم و تکریم سٹیج پر رونق افروز علماء کرام وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اخص الخاص استاذ العلماء زبدۃ السعادات قبلہ عالم صاحبزادہ پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب زید مجدہ الکریم مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ اور اس ادارے کے بانی و محتمم عزت مآب محترم المقام جناب ذوالفقار علی چشتی صابری صاحب پنڈال میں تشریف فرما عشاقان مصطفیٰ غلامان اولیاء محبان اہل بیت و اصحاب مصطفیٰ شمع رسالت کے پروانوں عشق آقا کے دیوانوں حب نبی کے مستانوں میری ملت کے غیرت مند بچوں بزرگوں اور نوجوانوں آج کا یہ روح پرور ایمان افروز اجتماع بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے تزک و احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے جس کا صحرا عزت مآب فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد عاقب ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے سر پہ ہے۔ اللہ تعالی سب حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، بانیان محفل کو، اراکین محفل کو، قبلہ ضیائی صاحب کی تمام ٹیم کو، عہدے داران کو اور اس ادارے کے جملہ اراکین کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس گلستان میں ہمیشہ بہار رکھے اور ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال وافر عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے بحرانوں سے نجات عطا فرمائے، ملک پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، ملک پاکستان کے اندر عملی طور پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے
ہمیں دن رات محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ سارے مل کے کہہ لیں جن کا ارادہ ہے۔ ویسے سارے پنڈال میں نوجوان ہیں، جذبات کی اڑان ہے اور ابھرتے ہوئے جذبات کے حامل اور مالک احباب تشریف فرما ہو۔ آپ محبت سے جن کا یہ ارادہ ہے اور دل سے آواز آ رہی ہے وہ اس دعا پہ ضرور آمین کہیں۔ اللہ تعالی اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کی فکر کا امین بن کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض کو تا صبح قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی محفل کے لیے نہ تو مجھے اشتہار پہنچا اور آج کی محفل کے لیے مولانا میاں تحسین رضا صاحب نے ٹائم لیا۔ بندہ نچیز حسب وعدہ حاضر ہے اور ابھی تک مجھے کسی موضوع کا حکم بھی نہیں دیا گیا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وقت کا تعین ہو چکا ہے۔ جی وقت کا تعین، اگرچہ موضوع کے لحاظ سے مجھے آزاد چھوڑ دیا گیا، وقت کے لحاظ سے پابندی اور اس کا تعین ہو چکا ہے۔ آپ صرف میری طرف توجہ رکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں، لیکن یہاں سے اٹھ کے جائیں تو آپ کی جھولی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے فرامین کے موتیوں سے بری ہوئی نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ جذبات بڑے تھے، جو شیلا بیان تھا، ہانکی ادھر ادھر کی تو خطبہ سنا دیا، ہانکی ادھر ادھر کی تو خطبہ سنا دیا، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سب کو رلا دیا۔ ایسی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جس موضوع کو میں لے کے چلوں گا اسی موضوع پر رہ کر اپنے وقت میں انشاءاللہ بات کو مکمل کروں گا۔ آپ ایک مرتبہ محبت سے کہیے سبحان اللہ، پھر پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن مجید، اب یہ بھی بات میں آغاز میں کر رہا ہوں چونکہ اسٹیج بڑا ہے اور مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں، وہ آتے رہیں گے، انتظامیہ انہیں بٹھاتی رہے گی، استقبال کرتی رہے گی۔ آپ کی سماعتیں بھی میری طرف رہنی چاہیے اور آپ کی نظریں بھی میری طرف رہنی چاہیے، تاکہ مجھے پتا چل رہے کہ میں بنجر زمین میں حل نہیں چلا رہا، بلکہ میں سرسبز و شاداب اور زرخیز زمین میں حل چلا کے حضور کی محبت کے بیج ڈالنے لگا ہوں۔ حضرات گرامی، دوران خطبہ جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی، اسی کے ضمن و ذیل میں چند معروضات عرض کروں گا، لیکن آغاز میں یہ بات سنیے گا، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو رب کائنات نے فضائل دیے، جو خصائص عطا کیے، جو کمالات سے آپ کو نوازا، جو شانیں، جو عزتیں، جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو شرف عطا کیے، ان پر اللہ کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے بہت کچھ لکھا، شارحین حدیث نے حدیث کی شرح لکھتے ہوئے بہت کچھ لکھا، صوفیاء کرام نے تصوف کی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے لحاظ سے ایسے ایسے نکات لکھے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو کیا 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 شانیں عطا کی ہیں، لیکن کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی صوفی آج تک مجلدات میں کتابیں لکھتا ہوا، ہزاروں جلدوں میں
تفاسیر لکھتا ہوا اور ہزاروں مجلدات میں صوفیہ تصوف کی کتابیں لکھتے رہے، لیکن آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے حضور کی عظمتوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ سب نے لکھنے کے بعد یہی کہا ہے زندگیاں ہو گئی ختم، قلم ٹوٹ گئے، میرے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اسٹیج سے لے کر آخر تک بغیر سپیکر کے ختم نبوت کے نام پہ ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ ویر چہر پہ بیٹھے ہوئے بابے کی محنت کو سلام کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھا کر قادیانیت کو موت دے کر یورپ میں بیٹھے ہوئے قادیانیوں کے سہولت کاروں کو دبا کر کے ختم نبوت کا نعرہ لگائے تاکہ وہاں بھی زلزلہ آ جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تمہیں تلو چاہ کے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضور سید عالم مجھے ادھر ادھر نہ جانا پڑے، بس آپ تیار ہو جائیں۔ میں موضوع بالکل سٹارٹ کرنے لگا ہوں، شروع کرنے لگا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے لحاظ سے اعلی حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت کا غیرت مند امام، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے عاشقوں کی جان امام احمد رضا بھی اسی عنوان پہ یوں لکھتا ہے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے، سرور کہوں تجھے کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت لاتعداد بے حساب بے شمار اوصاف میں سے ایک وصف ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا، جس کا ذکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوا۔ وہ وصف کیا ہے؟ میرے آقا اپنے غلاموں پر، اپنی امت پر بڑے مہربان ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ ساری ترجمانی نقیب محفل ذیشان صاحب کر رہے ہیں، آپ بھی اتباع میں کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا کے اوصاف جو بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، ان میں سے ایک وصف ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا، جس کا ذکر مصطفیٰ کی حدیث میں ہوا۔ وہ وصف کیا ہے؟ میرے آقا اپنے غلاموں پر، اپنی امت پر بڑے مہربان ہیں، اپنی امت کی فکر فرمانے والے ہیں اور اپنی امت پر شفقت فرمانے والے ہیں۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی ظاہری حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کو کوئی موقع ایسا نظر نہیں آئے گا، کوئی مقام ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں مصطفیٰ نے اپنی امت کا مقدمہ اللہ کے دربار میں نہ پیش کیا ہو۔ ہر جگہ پہ اپنی امت کے لیے مانگا ہے اور رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی ہے، حبلی امتی، حبلی امتی، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ حافظ نور الدین حسنی نے
مجمع الزوائد کے اندر ایک دو حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ حافظ نور الدین ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارا ایک وفد بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور وفد میں کچھ لوگوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا ہے؟ الا سألت ربک ملکا کملک سلیمان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام سلیمان علیہ نبی علیہ السلام ہے، اور ویسے یہ بات سن لیں کہ نبیوں کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جو بھی نبی رب سے مانگتا ہے، رب اپنی شان کے مطابق وہ موتی اپنے نبی کی جولی میں ضرور ڈالتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے وفد میں شامل لوگوں نے سوال کیا، الا سألت ربک ملکا کملک سلیمان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے رب سے بادشاہی مانگی تو رب نے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو بادشاہی دے دی۔ الا سألت، آپ نے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی طرح رب سے بادشاہی کیوں نہیں مانگی؟ رب سے بادشاہی کیوں نہیں مانگی؟ اپنے آقا کی عظمت سنو، زبان مصطفیٰ سے میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعل لصاحبک عند اللہ خیر من ملک سلیمان، اے بادشاہی سلیمان کا مشورہ دینے والوں اور یہ کہنے والوں کہ آپ نے سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی طرح بادشاہی کیوں نہیں مانگی؟ میرے آقا نے فرمایا، لعل لصاحبک عند اللہ خیر من ملک سلیمان، جو رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی ساری بادشاہی سے کہیں بہتر عطا کیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لعل لصاحبک عند اللہ خیر من ملک سلیمان، فرمایا بادشاہی سلیمان کا مشورہ دینے والوں اور یہ کہنے والوں کہ آپ نے سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی طرح بادشاہی کیوں نہیں مانگی؟ تو میرے آقا نے جواب دیا، لعل لصاحبک عند اللہ خیر من ملک سلیمان، رب کائنات نے جو مجھ محمد کو دیا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی ساری بادشاہی سے بہتر عطا کیا۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذوق کے لیے کر رہا ہوں، ذوق ہے آپ کا؟ سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ، مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت کی زبان پہ بھی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی۔ اکثر طلباء بیٹھے ہیں، ہماری تو صبح کا آغاز ہی اس کلام سے ہوتا ہے، آپ اسمبلی سمجھ کے پڑھ لیں۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
سچ کے کہو ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا اور بابا جی یہ شعر پڑھا کرتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضرات گرامی میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی بڑی فکر فرمانے والے ہیں. انداز دیکھیں دنیا میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں محبت اور پیار کے لحاظ سے، خیال اور ہمدردی کے لحاظ سے باپ کا پیار اولاد کے لیے مثالی ہے، اور اگر استاد بھی غیرت مند ہو تو شاگرد کے لیے اس کا پیار مثالی ہے، اور اگر پیر بھی 2 نمبر نہ ہو، 1 نمبر اور اصلی پیر ہو تو اس کا پیار مرید کے لیے مثالی ہے. خدا کی قسم دنیا میں جتنے بھی پیار مثال رکھتے ہیں وہ دنیا کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن سارے پیار ایک طرف محمد عربی کا اپنی امت کے ساتھ پیار ایک طرف. میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کا شور تو اتنا نہیں ہے جتنا نوجوان تیرا ہو گیا ہے، بس پیار کریں ان سے. ان کی غلطی یہ ہے کہ سب سے پہلے آ گئے. تو بیٹا آپ پھر پیار سے بات کرو نا ان سے، ایسے تو نہیں ہے نا. آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، پیار سے بات کرو. میں تنگ نہیں ہو رہا تو آپ کیوں ہو رہے؟ حالانکہ خطیب پریشان ہو جاتا ہے افراتفری سے جی، لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں، مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. اے پیسیاں تو بھی نہ لڑو، سارے بھی لے جائیں کہ کوئی گل نہیں، رب نے بڑے دیتے ہیں. حضرات گرامی توجہ کیجئے، میں بڑے مختصر انداز میں، میرے پاس صرف 25 منٹ باقی ہیں اور اس میں نے بڑی حدیثیں پڑھنی ہیں. آپ محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا انداز دیکھو. صاحبو دنیا کے اندر ادنا اعلیٰ کو یاد کرتا ہے، محتاج داتا کو یاد کرتا ہے، بیکاری سخی کو یاد کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کرو، خدا کی قسم ان سے بڑا داتا کوئی نہیں، ان سے بڑا سخی کوئی نہیں، ان سے عزتوں والا عزتوں والی ہستی کوئی نہیں. ہے داتا محتاجوں کو یاد کر رہا ہے سخی ہے نبیوں کا سلطان، ہم غلاموں کو یاد کر رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت یہاں بھی چپ نہیں رہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے. آپ نے توجہ نہیں کی ہے، میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں. محبت سے کہیے سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے. غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. اور تاجدار گھولنا بھی چپ نہ رہے، وہ بھی بول کے کہتے ہیں موری رو رو کٹتی رین پیا، موری رو رو کٹتی رین پیا،
تیری یاد ہے من کا چین بھی آ. میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو رب نے ایک مخصوص دعا کا حق عطا کیا ہے. ایک مخصوص دعا کا حق عطا کیا ہے. ہر نبی کو اجازت دی آپ جو بھی مانگو گے میں قبول کروں گا. صاحب و دنیا میں چکر لگا کے دیکھو, گھوم کے دیکھو, شرق سے لے کر غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, جب بندے کو اجازت دی جائے مانگو ایک کام ضرور عطا کیا جائے گا. اب میں سٹیج سے علماء سے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ کو حکومت کی بڑی ذمہ دار شخصیت کہے ایک کام وہ بھی کروانا چاہتے ہو کروا لو, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کس کا کرواؤ گے؟ ہمسائے کا, پڑوسی کا, مولوی کا, مدرسے کے امام کا, مدرسے کے مدرس کا, یا محلے کے امام کا, یا چچا زاد بھائی کا؟ کس کا کرواؤ گے؟ اس کا کرواؤ گے جس کا سب سے زیادہ گہرا تعلق تمہارے ساتھ ہے, خونی رشتہ ہے. تمہارا بیٹا ہوگا, تمہاری بیٹی ہوگی, اس کا کام کرواؤ گے. لیکن اندازہ لگا لیجئے میرے آقا نے فرمایا رب کائنات نے ہر نبی کو ایک خاص دعا کا حق ادا کیا. کسی نے دنیا مانگی, کسی نے کیا مانگا, کسی نے کیا مانگا, کسی نے کیا مانگا, حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے رب سے بادشاہی مانگی. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھے دعا کا حق عطا کیا ہے میں نے وہ حق حشر کے لیے محفوظ کر لیا, حشر کے لیے محفوظ کر لیا ہے. میں حشر میں جاؤں گا, اس دعا کا حق استعمال فرماؤں گا اور اپنی امت کو بخشا کے جنت میں لے جاؤں گا. اور مسند احمد کی حدیث پڑھنے لگا ہوں, سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں, وہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ نرید المدینہ فلما کنا قریبا من عزوزا نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ وسجد او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ رہے میری طرف. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء مکہ سے نکلے, مدینہ المنورہ جا رہے تھے. کریم آقا نے راستے میں چلتی ہوئی سواری کو روکا, اور ایک مقام ہے جسے عزوزا کہا جاتا ہے, گھاٹی کا مقام ہے. میرے آقا اپنی سواری کو روک کر سواری سے نیچے اترے اور کریم آقا نے رفع یدیہ, کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. یہاں میں جملہ کہنے لگا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے گا. آج ماہ میلاد میں جب سنی میلاد کرتے ہیں اور دوسرے گروہ سے سیرت النبی کے جلسوں کا اہتمام ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں, لیکن وہ سیرت کے جلسوں میں بیان کرتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے. توجہ رہے, سیرت بیان کیا کرتے ہیں؟ حضور کے 2 ہاتھ ہیں, 2 پاؤں ہیں, 2 آنکھیں ہیں, حضور کھاتے ہیں, حضور چلتے ہیں, حضور نے شادیاں کی. میں ان کمینے مفسرین کو, ان کمینے خطباء کو کہتا ہوں سیرت یہ نہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے ان کے 2 ہاتھ ہیں, 2 پاؤں ہیں. سیرت یہ ہے بتایا جائے جب زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھتا ہے تو جاتا کہاں تک ہے. سمجھ نہیں آئی, نہیں سمجھ آئی. آہستہ کہو, آہستہ. ویسے تے ہن واڑ بھی ہٹ گئی, بندیاں دی واڑ ہو گئی ہے. ہن تانوں جان کسے نہیں دینا, ان کو نسن بھی کسی نے محبت نہ کرو. سبحان اللہ. جو ہے آپ کی سیرت یہ ہے بیان کر رہے ہیں.
ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، شادیاں ہوئی، لیکن میں ان کمینوں کو کہتا ہوں اعضاء کی گنتی بیان کرنا یہ سیرت نہیں ہے، سیرت یہ ہے لوگوں کو بتایا جائے جب مدینے کی دھرتی پہ محمد حالت نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ جاتا کہاں تک ہے؟ ہاتھ اٹھتا ہے تو جاتا، پاؤں اٹھتا ہے تو رفتار کتنی تیز ہوتی ہے، یہ بیان کیا جائے اور پھر بیان بھی سنیوں سے کیا جائے جی، جس نے رحال کھا کے توحید بیان کرنی ہے اور سیرت النبی کا جلسہ کرنا ہے، اس ملا سے بیان کیا ہوگا جو احمد رضا کی غیرت پہ پلا ہے، جس نے علمی احمد رضا کے دسترخوان سے ٹکڑے کھائے ہیں، وہ بتائے گا مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھتا تھا 7 آسمانوں سے پار جنت میں چلا جاتا تھا، اور صرف جنت میں نہیں، جنت کے درخت تک، صرف درخت تک نہیں، جنت کی شاخوں تک، صرف شاخوں تک نہیں، بلکہ جنت کا گچھا مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ جاتا۔ بابا جی دی طرز تے پگاں کافی بنیاں نے تے محبت نہ کہو سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی؟ بابا جی دیاں پگاں دسدیاں نے چہرے دیکھ کے نہیں مننا، سمجھ نہیں آئی؟ ہاں او بھئی ہون چس آئی بیلی نے نعرہ مارا ہے، تسی انج نعرہ مارو اے شان میں تانوں پتا ہے بڑا ڈاڈا جہا بندہ میں تے ڈاڈا پیرا اے جی دنیا اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات ہے، اے اس واسطے نہیں ماردی کہ بابا جی جہانگیردار سن، بابا جی قوم دے آوان سن، بابا جی کو پیسہ بڑا سی، بابا جی کو گڈی بڑی سی، اور بابے نے تے 82 ماڈل کار تے الیکشن لڑ کے بڑے بڑے جنگیرداراں نو ہلا کے رکھ چھڈیا، پر میں الیکشن گڈیاں نال نہیں لڑیا جاندا، الیکشن غیرت نال لڑیا جاندا۔ بابا جی یہ کیا کرتے تھے؟ جنہیں پیر کا کلمہ پڑھیا وہ بھی جائے، جنہیں استاد کا کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی جائے، جنہیں مدرسے کا کلمہ پڑھیا ہے، جنہیں حاجی کا کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی جائے، اور بابے نے تے سارے اے چہرے نو کول ملول کے توڑ مڑوڑ کے مصطفیٰ دی گلی دے وچ رکھ چھڈیا ہے، اور یہی کیا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے اج بھی ساڑے بابا جی دی قیامت تک ساڑے بابا جی دی، قیامت تک ساڑے بابا جی دی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی سمجھ آئی یہ کیڑی گل ہے؟ سمجھ نہیں آئی کیڑی گل ہے؟ 14 صدیاں تو بعد ویل چیئر تے بیٹھ کے بندہ غیرت دا مظاہرہ کرے اور مصطفیٰ نال مخلص ہو کے اندروں بارو وفا کرے، مصطفیٰ دا لنگر 14 صدیاں بعد بھی آ جاندہ ہے، صرف بابا جی نے دس سے آئے کہ حضور نال مخلص ہو جاؤ جی، حضور نال
ویسے انی گل ضرور ہے کہ بابا جی بغیرتا نو غیرت دا سبق دے گئے تے جڑے انتظامیہ کو ڈردے سن نا مولوی انہاں نو بھی غیرت دے گئے کہ انتظامیہ دا لنگر چلے یا نہ چلے مصطفیٰ دا لنگر ہر ویلے چلدا. سمجھ نہیں آئی؟ ہاں ایک جملہ میں کہنے لگا بابا جی دی زبانی بھی اسی کسے دا کلمہ نہیں پڑھیا حتیٰ کہ اسی بابا جی دا کلمہ نہیں پڑھیا اسی بابا جی بھی مننے ہیں تے اس وجہ تو مننے ہیں کہ وہ مصطفیٰ دی گلی دا فقیر بن کے حضور دے عشق دی شمع جلا چھڈی تو ورنہ اسی 9 سال پڑھے ہیں بابا جی کو لیکن اس طرف نہیں میں جانا چاہتا. صرف ہے حضرات گرامی نعرہ بجدا ہے پھر طبیعت تھوڑی جی مچل جاندی ہے. حضرات گرامی پیغام یہ ہے آج بھی اگر احمد رضا کی فکر اور عشق دے کر بندہ مدینے کی طرف منہ کرے تو پھر خیرات مدینے سے آ ہی جاتی. اور بابا جی کا یہ لفظ آج ہر مولوی بھی پڑھتا ہے, ہر مولوی بھی کہتا ہے, اور ان کے ایک ایک جملے میں پوری پوری کہانی موجود ہے. بابا جی اس لحاظ سے یہ جملہ بولتے تھے کہ مصطفیٰ نال پیار کرنا ہے کہ انے بیلیاں نعرے تھوڑے جے مار لے, تیرے نعرے بڑے ہو گئے, ہم نے اگے ٹرن دے. انے واہ پیار کرنا ہے, کی کرنا ہے؟ انے واہ. انے واہ دا مطلب سمجھیو کی کرنا ہے؟ نہ گھر دیکھنا ہے نہ در دیکھنا ہے, سمجھیے نہ پیر دیکھنا ہے نہ خانقاہ دیکھنی ہے نہ مدرسہ دیکھنا ہے, بس ایک کوئی گل کروں تیرے نام تے جاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی ورا, کروں کیا کروڑا. میرے آقا حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں مکہ سے نکلے مدینہ جا رہے تھے, چلتے چلتے حضور نے سواری روکی, حضور سواری سے اترے, رفع یدہ, کہو سبحان اللہ. اوے حضور دے ہتھاں دی گل کرنا پیا, ید اللہ فوق ایدیہم, او بے ایمان ہاتھ ویندا ہے, اسی ہاتھ دی پرواز وینے ہاں. کیا بات ہے, ہاتھ دی پرواز دیکھنے ہیں, پرواز وینے تے یہی کہنے ہاں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفے انبیاء ہیں, اور پگڑی والے بیلیا منہ تو ہاتھ لا کے پر, او امام صفے انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صفے انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صفے انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. جس بندے نے شعر لکھیا ہے نا, کلام لگدا ہے ان دی زمین تے پانی احمد رضا دا لگدا رہیا ہے. اعلی حضرت تشریف فرمانے نا, اعلی حضرت دی مجلس دے اندر ایک شاعر اٹھیا تو انہیں کلام لکھیا, اور کلام لکھن نال تقابل کیتا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام دی شان نال.
مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال توجہ رہے کہ کی کہندا ہے؟ کہندا شان یوسف جو دبی وہ یہی آ کے دبی. توجہ کرنا، یہ جو لفظ ہے ان کا رتبہ بڑا سے، اور بولو سنیے، ان کا رتبہ بڑا سے بڑا ہے. یہ اگرچہ شعر ہے شاعر کا، لیکن خدا کی قسم قرآن کی تفسیر بن کے نظر آتا ہے. قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ نہیں کیا اے بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی چھوٹا ہے، یہ انداز فضلنا بعضهم علی بعض. اے بڑا ہے، اس تو دوسرا بڑا، اس تو تیسرا بڑا، اس تو چوتھا بڑا، اس تو پنجواں بڑا، پھر 1,24,000 بڑیاں جو کائنات دا دولا محمد بڑا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وہ شاعر نے کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی شان کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے مقام مصطفیٰ بیان کرنا چاہتا تھا. کیا کہا؟ شان یوسف جو دبی وہ یہی آگے دبی. اعلی حضرت جلال میں آ گئے، فرمایا بکواس کر رہا ہے، غلط بول رہا ہے، اسلام کی تشریحات کے خلاف بول رہا ہے. میرے آقا دبانے نہیں آئے، دبے ہوا کو اٹھانے آئے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. میرے آقا دبانے نہیں آئے، دبے ہوئے اٹھانے آئے ہیں. شاعر تو پھر شاعر ہوتا ہے نا، شاعر میں تکبر بھی ہوتا ہے، غرور بھی ہوتا ہے. اس نے جلال نے کہا اگر مجھے نہیں آتا کہنا تم کہو، تو اعلی حضرت کا خمیر ہی بنا ہے مصطفیٰ کی عزت کے لیے. اعلی حضرت کہنے لگے یوں کہو شان یوسف جو بڑی وہ یہی آ کے بڑی. اس کا محبت، اس کا محبت اعلی حضرت، اعلی حضرت، اس کا محبت، اس کا محبت، اس کا محبت، اس کا محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. جویں دے کیڑے ہون سپرے بھی اوویں دی مارنی، جویں دی بیماری سنیاں آ جان سپرے بھی. اے اعلی حضرت دا نام ڈبل کر کے مارا تاکہ جڑا والا تو ہو کے لاہور جائے، لاہور کو سدھا موٹر وے میں پنڈی جائے، اور نہ سارے آدھے گردن تے چڑھ کے کہو عشق و محبت، عشق و محبت. اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. توجہ. حضرات گرامی اعلیٰ میرے آقا دبانے نہیں آئے، دبے ہوں کو یوں کہ شان یوسف جو بڑی وہ یہی آ کے بڑی. اگر یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا بھی کوئی مقام ہے، مرتبہ ہے، بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، لیکن سارے مرتبے مصطفیٰ کے دامن کی خیرات ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وال کرام سون کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اور اپنے بچے دیکھو کی نہیں دے رہے. اپنے دادا پیا سے سنا ہے، ہم نے خواجہ پیا سے سنا ہے، ہم نے احمد رضا سے سنا ہے. کیا صرف اللہ ان سے ہم
نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ کیا بات ہے سلامت ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت کچھ آ رہی واہ بھائی واہ. جنتی 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 جنتی. کیا بات ہے. کیا کیا بات اعلی حضرت اعلی حضرت توجہ ہون وے یہی تے گل نے بابے نے کیا سی چہرے دیکھ کے گل نہیں کرنی حق ویکھ کے گل کرنی ہن تے مولوی بھی چھوڑ سمجھ نہیں آئی یہ لگدا ہے پارٹی دے کیڑے نے جنہاں نے پارٹی دے کیڑے پالے نے چپ نے تے جن نے عشق و محبت مصطفیٰ دا چراغ جلایا ہے جن نے بھی اہل سنت واسطے کام کیتا ہے سنی ہون دی عظمت نو سلام کرتا نظر آتا ہے. بالکل میں بڑا دلیر بندہ ہاں تے دلیر بابے دا پتر ہاں سمجھ نہیں آئی. میں بالکل کدی کسی نے دیکھ کے گل کی تھی اج تے ویسے میں دیکھے ہی کونی ادھر لیکن میں کہنا چاہنا بابا جی نے کیا سی چہرے دیکھ کے گل نہیں کرنی سمجھ نہیں آئی. اے مولویوں میں کہنا پیا چہرے دیکھ کے جن نے گول پگ بننی ہے او کہے جی فلاں نے کام کیتا تے اسی نہیں مننا نا بابا جی نے کیا ہے اگر ریڑی بان بھی مصطفیٰ دی عزت دے پیرا دے او ساڈا ایمان بن کے نظر آتا. یہ قبلہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی منی پھردا تو تانوں کی ہے سمجھ کوئی نہیں آئی. ہاں مینوں کسی اور پاسے نہ لائے جاؤ ویسے مینوں بڑے نے بڑے کھاتیاں چ پایا ہے لیکن اج تک میں کسی تحریک دا رکن کوئی نہیں لیکن جیڑی مدینہ تو آواز آئے اسی اس ہر آواز دے رکن بن کے چلنے نظر آنے. اسے پلیٹ فارم تے سانوں پیچھے دسو تے صحیح اسی ہوئے ہیں نہیں پہلی صاف چیز انشاءاللہ پہلی صاف کیونکہ کلمہ اسی کنا پڑھیا ہے رسول اللہ دا سمجھ نہیں آئی کلمہ کنا پڑھیا ہے مصطفیٰ دا. ہن محبت نال نعرہ لاؤ میں گل کراں نعرہ تکبیر ہاتھ چوک کے میرے ویر نعرہ تکبیر جڑے کھلوتے ہیں تانوں کی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. حدیث سنو کہ مکمل میری گفتگو حضرات گرامی حضور نے ہاتھ اٹھا دیا اوے کہو سبحان اللہ اوے کملیا کہو سبحان اللہ. اور جدوں ہاتھ حضور دے اٹھے تے مالا اعلی بھی چک کے ویندے پے سن اگے بھی چمک بڑی آسمان تے ہوندی سی اج کوئی انوکھی چمک ہو گئی ہے پتہ چلیا مدینے دے دولے نے ہاتھ چک لیا. رفع یدے حضور نے ہاتھ اٹھائے وسجد سجدہ کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ ہیں سفر میں چلتے چلتے وجہ بھی نہیں ہے اور ہم حکمت پوچھنے کے لیے بھی پوچھ سکتے تھے لیکن ہم نے اپنی طبیعت کو حضور کے مزاج کے تابع کر کے پوچھا نہیں. حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگتے رہے پھر حضور نے سجدے میں سر رکھا کافی دیر تک سجدہ کیا پھر حضور کھڑے ہو گئے لمبی دعا کی کافی دیر تک رب سے مانگتے رہے پھر دوسری مرتبہ سجدے میں توجہ تقریر مکمل حضرات گرامی دوسری مرتبہ سجدے میں میرے اور آپ کے آقا چلے گئے کافی دیر تک لمبا سجدہ کیا پھر حضور کھڑے ہو گئے پھر حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی لمبی دعا مانگی پھر حضور سجدے میں چلے گئے طویل سجدہ کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں 3 مرتبہ حضور نے سجدہ کیا 3 مرتبہ حضور نے ہاتھ بلند کیے تیسری مرتبہ جب سجدہ کر کے اٹھے پہلے آنکھوں میں آنسو تھے جب تیسری مرتبہ اٹھے تو حضور مسکرا رہے تھے.
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی تزکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تزکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ حضور نے ہماری طرف توجہ کی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں میں ابھرتے ہوئے سوالات کو جانچ لیا اور کریم آقا نے فرمایا خود فرمایا صحابہ تم سوچ رہے ہو، میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا رہا پھر سجدے میں چلا گیا، پھر دعا مانگتا رہا پھر سجدے میں چلا گیا، پھر دعا مانگتا رہا پھر سجدے میں چلا گیا۔ فرمایا صحابہ جانتے ہو میں نے سفر میں ایسا کیوں کیا؟ فرمایا سفر میں مجھے میری امت کا خیال آ گیا، خیال آ گیا، میں نے ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگا حبلی امتی حبلی امتی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے، میری امت کو بخش دے۔ جب میں دعا کرتا رہا رب کائنات کی طرف سے خوشخبری آئی، جبریل آ کے کہتا ہے جا، رب فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو بتا دے، خوشخبری سنا دے، میں نے آپ کی امت کا 1/3 حصہ بخش دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں شکرانے کے طور پہ سجدے میں چلا گیا، شکرانے کے طور پہ سجدے میں چلا گیا، لیکن پھر اٹھا کہ میں 1/3 امت کا صرف نبی تو نہیں ہوں، ہون کہہ لو سبحان اللہ، جنہیں حضور کے صدقے نال جنت جانا نہ کہو سبحان اللہ، جنہیں اپنے عملہ نال جانا ہے چپ رہو۔ سرکار نے فرمایا میں نے دعا مانگی اپنی امت کے لیے، رب نے خوشخبری سنا دی، محبوبہ میں نے تیری امت کا 1/3 میں سجدے میں چلا گیا، رب کا شکر ادا کیا۔ پھر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں 1/3 کا نبی نہیں، رب سے پھر امت کے بارے میں سوال کیا، رب نے پھر فرمایا محبوبہ تیری امت کا 2/3 بخش دیا۔ حضور فرماتے میں سجدے کے طور پہ، میں شکرانے کے طور پہ سجدے میں چلا گیا، پھر میں نے امت کا جو حصہ باقی تھا اس کے لیے مانگا، رب کائنات نے تیسری مرتبہ میرے مانگنے کے فرمایا محبوبہ غم نہ کر، جو پیچھے بچا تھا ہم نے تیرے کہنے پہ وہ بھی بخش دیا۔ ہم نے تیرے کہنے پہ وہ بھی بخش دیا۔ صاحبو توجہ کرو، سفر پہ بندہ ہو، سفر کی تھکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، سفر کی صعوبتیں بھی ہوتی ہیں، سبت کے سفر کے سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا سفر پہ جا رہے ہیں پھر بھی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زبان نہ ترجمہ کریے تھے یہ اعلیٰ فرماتے نے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصاں فی سبیل اللہ۔ تقریر مک گئی۔ غمزدہ مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصاں کا سہارا نبی بے قصاں۔ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں نے جاتے جاتے بھی 10 منٹ اوپر لے لیے اور انتظامیہ سے عاقب صاحب سے معذرت، کیونکہ ماحول آج عوامی بنا تو میں نے عوامی طور پہ تقریر کی ہے۔ 10 منٹ میں نے اوپر لے لیے، جو میرے لیے تعین ہوا تھا وہ 45 منٹ تھے، 55 منٹ میں نے تقریر کی۔ لگتا ہے تسی کہیں دے اور کریے، یہ کہنے لگ گیا تو پھر اور ہو جائے گی، لیکن سارے مل کے کہو کیا صدا و صدا
روے تیرا دوارا. ریگل چوک تک آواز جانی چاہیے. صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندا غریب ادا گزارا یا رسول اللہ کسے نو دولت دیتے کسے نو ہے عبادت تے سانو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کیا سنیا. تے سانو ہے فقط تیرا سہارا. پانچوری سہارا 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 یا رسول اللہ تے سنیانو فقط تیرا سہارا. تاجدار ختم نبوت نہیں بھئی تاریخی شہر شوپرا دا تاریخی نعرہ بنا دیا. تاجدار ختم نبوت جندہ ہاتھ کمزور ہے ختم نبوت واسطے چوک کے کہہ دیا تاجدار ختم نبوت. او تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ احباب دی وقار خطاب فرما رہے تھے عالم نبیل فاضل جلیل خطیب آل سنت خطیب پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت میاں صغیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اللہ پاک کے ان کے علم میں عمل میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. احباب دی وقار ہماری اس محفل پاک میں تشریف لائے ہماری آج کی اس پروگرام کے خطیب